نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور نبی علیہ السلام صاحب قرآن ہیں۔ اگر قرآن علم ہے تو نبی علیہ السلام عمل ہے، اگر قرآن قال ہے تو نبی علیہ السلام حال ہے، اگر قرآن اجمال ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تفصیل ہے، اگر قرآن متن ہے تو نبی علیہ السلام اس کی تشریح ہے، اگر قرآن نصیحت ہے تو نبی علیہ السلام ناصح ہیں، اگر قرآن وعظ ہے تو نبی علیہ السلام واعظ ہیں، اگر قرآن ہدایت ہے تو نبی علیہ السلام ہادی ہیں، اگر قرآن نور ہے تو نبی علیہ السلام سراج منیرہ ہیں، اور اگر قرآن رحمت ہے تو نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ذات و صفات کی آیات اعمال نبی، تکوین کی آیات استدلال نبی، توجہ اللہ کی آیات خلوت نبی، تربیت خلق کی آیات جلوت نبی، مہر کی آیات جمال نبی، قہر کی آیات جلال نبی، تجلیات حق کی آیات مشاہدہ نبی، ابتغاء وجہ اللہ کی آیات مراقبہ نبی، ترک دنیا کی آیات مجاہدہ نبی، احوال محشر کی آیات محاسبہ نبی، نفی غیر کی آیات فنایت نبی، اثبات حق کی آیات بقایت نبی، نعیم جنت کی آیات شوق نبی، اور عذاب جہنم کی آیات خوف نبی، انعام کی آیات انس نبی، انتقام کی آیات حزن نبی۔ قرآن پورا کلام اللہ ہے تو دوسرے لفظوں میں سیرت رسول اللہ ہے۔ جس محبوب کے حسن و جمال اور حسن اخلاق کے تذکرے اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرے تو بندہ اس کی تعریف سے عاجز ہے، اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہزار بار بشویم دہن زمشق و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی آپ کا نام لینا میرے لیے بے ادبی کی مانند ہے۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کریں جس ذات کی تعریف خود اللہ نے فرمائی۔ سبحان اللہ، مخلوق اس کی کیسے تعریف کر سکتی ہے؟ چنانچہ نبی اسلام مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، طاہر بھی ہیں، مطہر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، صادق الامین بھی ہیں تو رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابوبکر آئے صدیق بنے، عمر آئے فاروق بنے، عثمان آئے ذی النورین بنے، علی آئے باب العلم بنے، سلمان آئے تو اہل بیت میں سے بنے، ابو ذر آئے تو فقراء کے تاجدار بنے، حمزہ آئے تو سید الشہداء بنے، ابو ہریرہ آئے تو حافظ الحدیث بنے، ابن مسعود آئے تو فقیہ امت بنے، ابن عمر آئے تو امام المحدثین بنے، ابن عباس آئے تو امام المفسرین بنے، حنظلہ رضی اللہ عنہ آئے تو غسیل الملائکہ بنے، بلال رضی اللہ عنہ آئے تو مؤذن بنے، جس نے جہاد کیا وہ غازی بنا، جس نے نماز سیکھی وہ نمازی بنا، جس نے بیت اللہ دیکھا وہ حاجی بنا، اور جس نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا وہ صحابی بنا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی نظر مبارک کا فیضان ایسا تھا کہ جو بندہ آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا تھا وہ صحابیت کے مرتبے پہ پہنچ جاتا تھا۔
چنانچہ نبی علیہ السلام اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ معراج پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے 50 نمازیں روزانہ کے لیے فرض فرما دیں، نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری امت کے لیے مشکل ہوگی ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے۔ اللہ کم کرتے گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کے نام اعمال میں 50 نمازوں کا ثواب لکھوں گا۔ تو اپنوں کے لیے بھی رحمت کا باعث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے پوری زمین کو مسلح بنا دیا، ہمیں شب قدر ملی، پانی طاہر بنا اور شہید آخرت کا درجہ آپ کی امت سے شروع ہوا۔ غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ چنانچہ اہل طائف نے نبی علیہ السلام کو بہت ایذا پہنچائی۔ فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کو ٹکرا کے پوری بستی کو ختم کر دیں، مگر نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں ایسا لوگ پیدا ہوں جو میرے اس پیغام کو قبول کرنے والے ہوں، دشمنوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مکہ والوں پر قحط پڑا، وہ کھانے کو ترستے تھے، تو انہوں نے خط لکھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہ آپ اچھے اخلاق والے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا دیکھا اب ان کو یاد آیا میرا جو ہے نا رتبہ، اب انہوں نے مجھے مانا، اللہ نے کیسے ان کو بھوک سے مارا، ہم ایسی باتیں کرتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے پہنچنے پر ان کفار کے لیے دعا کی، اللہ نے بارش دی اور مکہ کے قریش جو دشمن تھے اللہ نے قحط سے ان کو بچا لیا۔ اپنوں کے لیے بھی باعث رحمت اور غیروں کے لیے بھی باعث رحمت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنی تھی تو ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ، اس کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ عثمان میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں اور میرا دل بڑا اداس ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر جا کے نفل پڑھ لوں، اللہ کی عبادت کر لوں، مگر عثمان نے انکار کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا کہ جس پوزیشن میں تو کھڑا ہے اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا، اور جس پوزیشن میں میں ہوں اس پوزیشن میں تو ہوگا۔ اس کو غصہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چابی میرے ہاتھ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ نبی اسلام خاموشی سے ہجرت کر کے چلے گئے، مگر آپ کا دل بہت غمزدہ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو، اس کو دینی پڑی۔ تو نبی علیہ السلام نے چابی لے کے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور باقی حضرات عباس جانو بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ان سب حضرات کی تمنا یہ تھی کہ نبی علیہ السلام اب بیت اللہ کی چابی ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، ہم بیت اللہ کے متولی بن جائیں، چابی بردار بن جائیں۔ تو نبی علیہ السلام دعا مانگ کے نفل پڑھ کے باہر تشریف لائے، اور آپ نے پھر عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی، تم نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے۔ دیکھو میرے اللہ نے بات کو پورا کر دیا، آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہو، مگر میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ میں یہ چابی تمہیں ہی دیتا ہوں، یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہی چلتی رہے گی۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ جبریل السلام آئے
تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت للعالمین سے حصہ ملا؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی حصہ ملا۔ جبرائیل کیسے ملا؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف لانے سے پہلے مجھے اپنے انجام کے بارے میں بڑا ڈر لگتا تھا۔ میں نے شیطان کو اپنی آنکھوں سے مردود ہوتے دیکھا تھا اور میرے دل پہ اس کا اتنا خوف تھا کہ میں کانپتا تھا، پتہ نہیں میرا انجام کیسے ہوگا۔ آپ تشریف لائے، اللہ نے قرآن اتارا، اس میں میرے بارے میں آیت اتاری، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ تو مجھے اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ کے ہاں میرا انجام اچھا ہوگا۔ آپ کی رحمت للعالمین سے مجھے حصہ ملا، جو وہ ایک بہت خوف تھا میرے اوپر، اللہ نے اس کو ٹال دیا اور مجھے آپ کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ نبی اسلام جنوں کے لیے بھی باعث رحمت، چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں کہ جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تمہارے گرد ایک نور کی چادر جو ہے نا وہ آ جائے گی، اور اگر وہاں پر جن مرد عورتیں موجود ہیں تو وہ تمہیں برہنہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ دیکھو اس میں ہمارے لیے کتنی یہ آسانی ہے۔ جن کیوں تنگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جن عورت تھی اس جگہ پر مرد نے اپنے کپڑے اتارے تو جنوں کو غصہ آتا ہے کہ ہماری عورتوں کے سامنے سے کپڑے کیوں اتارے، یا کہیں عورت نے کپڑے اتارے اور جن مرد موجود تھا تو وہ جن مرد اس عورت کو تنگ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا طریقہ بتا دیا کہ تم کپڑے بدلنا چاہتے ہو تو بسم اللہ پہلے پڑھو، اللہ تمہارے گرد ایسی چادر تان دیں گے کہ کوئی جن تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا، تم ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو جنوں کو بھی فائدہ، انسانوں کا بھی فائدہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس سے تم اپنے جسد کو صاف نہ کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس سے کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ یہ ہڈیاں جنوں کی غذا ہوتی ہیں، ان کی غذا کو نجاست سے جو ہے آلودہ کرنا یہ ان کو تکلیف دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی باتیں بتائی کہ جس سے جنوں کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت اللہ علیہ سے حصہ ملا اور انسانوں کو بھی ملا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں جانوروں کو بہت ایذا پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مہمان آ جاتے تو وہ زندہ جانور کے ران کا گوشت کاٹ کے اس کو پکا لیا کرتے تھے، اور جانور اپنے زخم میں مبتلا مطلب تکلیف میں رہتا تھا، ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ نبی اسلام تشریف لائے تو نبی اسلام نے فرمایا اگر تم جانور پالو تو جانور کے کھانے اور پینے کا تمہیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر ایک صحابی اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھے تھے اور اونٹ کھڑا تھا، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تم اپنے اونٹ کو ممبر نہ بناؤ، اگر اوپر بیٹھے ہو تو چلو، یہ نہ ہو کہ جانور کے اوپر تو بوجھ ہو اور وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو۔ تو جانور کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی اور ان کے کھانے اور پینے کے بارے میں فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت بن کر آئے۔ پھر نبی علیہ السلام نباتات کے لیے باعث رحمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا بغیر مقصد کے کسی درخت کے پتے مت توڑو اور کسی درخت کی شاخیں مت کاٹو، اگر کوئی مقصد ہو تو کاٹو ورنہ بے مقصد نہیں کٹائی کرو۔ اور فرمایا کہ تم جتنا زیادہ پودے اگا سکتے ہو اگاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے درختوں کو بھی حقوق دیے، یہ آپ کی رحمت للعالمین تھی جس سے نباتات نے بھی فائدہ پایا۔ پھر نبی علیہ السلام ماں کے لیے باعث رحمت بن کر آئے۔ عربوں میں ماں کی کوئی عزت نہیں تھی، احترام نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب باپ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت جب بچوں میں تقسیم ہوتی تھی تو جو مائیں ہوتی تھیں وہ بھی بچوں میں تقسیم ہو جاتی تھیں، اور بیٹے اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کے رکھا کرتے تھے۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے ماں کا رتبہ کھولا، فرمایا لوگو الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر قدموں سے نیچے کوئی جگہ ہوتی تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے،
کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جس ماں کی دعا سے جنت ملتی ہے، جس ماں کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے، تو بتائیے یہ رتبہ کس نے سکھایا؟ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے باعث رحمت بن گئے۔ یہ ماں کی عزت قدر اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ ماں کا یہ مقام ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام باپ کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ دنیا باپ کے مقام کو نہیں جانتی تھی، نبی علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ جب کوئی بیٹا اپنے باپ کے چہرے پر عقیدت اور محبت کی نظر ڈالتا ہے، ہر نظر ڈالنے پر اللہ اس کو ایک حج یا عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب بتائیے اگر کسی نوجوان کو یہ سبق دیا جائے کہ تم باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اگر کوئی بار بار دیکھے؟ نبی صاحب نے فرمایا جتنی بار محبت کی نظر سے دیکھے گا اتنی بار حج عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ باپ کا مقام نبی علیہ السلام نے آ کے سکھایا، تو باپ کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ ملا۔ نبی علیہ السلام خامد کے لیے بھی باعث رحمت، چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا بیوی کو کہ تمہارا خامد تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، تم اسے خوش رکھو گی تو دروازہ کھلا رہے گا، اور خامد کو ناراض کر دو گی تو جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے ایک ایمان والی عورت اپنے خامد سے کتنی محبت کرے گی اور کتنا اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے گی جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا خامد تو میرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ خامد کو یہ مقام کس نے دیا؟ نبی علیہ السلام نے دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے خامد نے بھی حصہ پایا، پھر بیوی نے بھی حصہ پایا۔ عربوں میں بیوی کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا جاتا تھا، اس کو تکلیفیں دی جاتی تھی، اس کو سزائیں دی جاتی تھی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، گالیاں نکالی جاتی تھیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ آپ بتائیے کہ جب بیوی کا یہ مقام خامد کو بتایا جائے گا تو خامد اپنی بیوی کو کیوں نہیں خوش رکھے گا؟ ایک حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا جب بیوی اپنے خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے، خامد بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، اللہ ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھ کر میاں بیوی کے دل میں محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کی عزت پیدا ہوتی ہے اور گھروں کی زندگی خوشیوں بھری بن جاتی ہے۔ تو خامد نے بھی حصہ پایا اور بیوی نے بھی نبی السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ پایا، پھر اولاد نے بھی حصہ پایا۔ نبی اسلام کے تشریف لانے سے پہلے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو کافر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کو پالے، ان کو بڑا کرے اور پھر ان کی شادیاں کر دے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو لوگوں کے دل میں بیٹی کا احترام پیدا ہوا کہ بیٹی بھی ایسی ہے کہ اس کا عزت کرنی چاہیے۔ نبی صاحب نے فرمایا اگر باپ گھر میں کوئی چیز لائے، بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو پہلے دے اور بیٹے کو بعد میں دے، اس احترام کی وجہ سے جو اللہ نے بیٹی کو عطا کیا ہے۔ یہ تعلیمات دنیا میں کوئی اور نہ دے سکا، اللہ کے محبوب نے یہ تعلیمات دی تو اللہ کے محبوب بیٹی کے لیے باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بیٹے کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ لیتا ہے، پیار کرتا ہے تو جسم کی مہک جو سونگھتا ہے اس کو جنت کی مہک ملتی ہے اس کے بدلے۔ تو اب سوچئے کہ باپ کے دل میں بیٹے کا کتنا جو ہے محبت ہوگی کہ میں اس کو بوسہ دوں گا تو اس کے بدلے اللہ مجھے جنت کی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام ماں باپ کے لیے بھی باعث رحمت، بیٹے اور بیٹی کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
تاجر کے لیے بھی باعث رحمت۔ نبی صاحب نے فرمایا التاجر الصدوق، کہ وہ تاجر جو سچ کی تجارت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن انبیاء کے قریب ہوگا۔ تاجر کا یہ درجہ کسی نے نہیں بتایا تھا، نبی اسلام نے آ کر یہ بات کھولی کہ اگر تم سچ کی تجارت کرو گے اللہ تمہیں قیامت کے دن انبیاء کی کرسیوں کے بعد کا درجہ عطا فرمائیں گے، تمہیں اللہ رب العزت اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ لوگ عبادت کرنے والے نہیں تھے، یہ تجارت کرنے والے تھے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو انبیاء کے بعد اللہ درجہ عطا فرمائے گا، یہ سچ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین کے تاجر نے بھی حصہ پایا، پھر نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے مزدور نے بھی حصہ پایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے مصافحہ کیا، ان کے ہاتھ بہت سخت تھے، گٹے پڑے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں؟ عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پتھر توڑتا ہوں، اس زمانے میں مکانوں کے لیے اینٹیں نہیں ہوتی تھیں، پتھر کی چٹانوں سے پتھر ڈھونڈ کے گھر بنائے جاتے تھے، تو وہ صحابی پتھر توڑتے تھے اور پتھر توڑنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹیاں پڑ گئی تھی، سخت ہو گئے تھے ہاتھ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو جب پوچھا کہ یہ سخت کیوں ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے حبیب میں محنت مزدوری کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے محنت مزدوری کرتا ہے وہ تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ مزدور کو بھی رحمت اللہ علیہ سے حصہ ملا، خوشخبری مل گئی کہ اگر میں محنت مزدوری کروں گا اس کے بدلے مجھے اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ پھر صحت مند بندے کے لیے بھی نبی صاحب باعث رحمت بن گئے۔ آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ قوی مومن کمزور مومن کی نسبت اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اب جو صحت مند بندہ تھا اس کو بھی خوشخبری مل گئی کہ میں نے اگر اپنی صحت بنائی ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے، تو اس کے بدلے مجھے اللہ کا قرب ملے گا، اللہ مجھے پسند فرمائیں گے۔ پھر بیمار کے لیے باعث رحمت، چنانچہ نبی صاحب نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ بیمار ہوگا تو اس کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، تکلیف تو ہے مگر اس تکلیف کے بدلے اس کے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا پت جھڑ موسم میں جیسے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح بیمار مومن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو موت سے پہلے لمبی بیماری دیتے ہیں، شوگر کی بیماری، ہارٹ کی بیماری، کڈنی کی بیماری، فلاں بیماری، اور وہ سال 2 سال لمبی بیماری بھگتتے ہیں اور اس دوران ان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام صحت مند کے لیے بھی باعث رحمت اور بیمار کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر نبی علیہ السلام امیر کے لیے بھی باعث رحمت، غریب کے لیے بھی باعث رحمت۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی امیر آدمی اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے بدلے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو امیر بندے کو بھی جنت کی خوشخبری مل گئی کہ میں نرم بستر پر سوتا ہوں، بیٹھتا ہوں، اگر میں نرم بستر پر اپنے رب کو یاد کروں گا اللہ اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام غریب کے لیے بھی باعث رحمت۔ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اے میرے اللہ مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما، مسکینی کی موت عطا فرما اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں مجھے کھڑا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی علیہ السلام نے غریبوں کی کیا ہمت بڑھائی کہ جو غربت اور مسکنت کی زندگی گزارے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان غریبوں کے اندر کھڑے ہونے کو پسند فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام امیر کے لیے بھی باعث رحمت اور غریب کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ چنانچہ عربوں میں جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو وہ کوئی حق بھی نہیں رکھتا تھا،
اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا، اس کو محنت لی جاتی تھی، کھانا پینا بھی نہیں دیا جاتا تھا، بات بات کے گالیاں نکالی جاتی تھیں، ذلیل و رسوا کیا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اب یہ نبی اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں کہ جو یتیم کو دیکھے گا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس سے پیار کرے گا۔ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، اللہ کے حبیب صاحب عید پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گلی میں چند بچے خوب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوش نظر آتے ہیں اور آپس میں کھیل رہے ہیں۔ نبی اسلام قریب سے گزرے تو ان بچوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ جب تھوڑا آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو بہت ہی مغموم افسردہ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اسلام کھڑے ہو گئے، اس بچے سے پوچھا کہ بچے آج عید کا دن ہے، تم نہائے نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنے اور تم اداس بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم مدینہ ہوں، میرا والد فوت ہو چکا، کوئی تھا نہیں جو میرے کپڑے لاتا اور میری والدہ مجھے آج کپڑے پہنا کے تیار کرتی، میں غمزدہ بیٹھا اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوں۔ پھر اسلام نے اس کو فرمایا اچھا تم آؤ اور میں تمہارا والد بن جاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اس کو گھر لے کر آئے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ، تو اما عائشہ صدیقہ نے اس کو غسل دیا۔ وہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھا، چھوٹا بچہ تھا۔ جب بچہ نہا کے فارغ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے پاس اگر حسن حسین کے کوئی کپڑے موجود ہیں تو وہ مجھے بھیج دیجیے۔ انہوں نے ایک اچھا جوڑا خوبصورت بھیج دیا۔ نبی علیہ السلام نے ہم عائشہ کو فرمایا کہ اس بچے کو یہ کپڑے پہنا دو۔ اب بچے نے جب خوبصورت کپڑے پہنے تو وہ بھی خوش ہو گیا، عید کا دن ہے، مجھے اچھے کپڑے پہن گئے، موقع مل گیا۔ چنانچہ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا تو جب اپنے والد کے ساتھ عید پڑھنے جاتا تھا تو ساتھ چل کے جاتا تھا یا کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تو مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے اور اس بچے کو کہا آؤ تم بھی میرے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب وہ کندھے پر بیٹھ گیا بچہ، تو نبی علیہ السلام اس حال میں پھر دوبارہ عیدگاہ پر چلے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب ان بچوں کے قریب سے گزرے تو کھیلنے والے بچوں نے اس سے پوچھا آنکھوں کے اشاروں سے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام تجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور مجھے اپنے کندھوں پہ لے کے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکے نے ٹھنڈی آنکھ بھری اور کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا اور اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنے کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ نبی علیہ السلام نے یتیم بچے کو اتنا احترام دیا، اتنی عزت دی، اتنی ریسپیکٹ دی۔ پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے، وہ یتیم بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نیچے نہیں بیٹھو گے، میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ نبی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر بٹھایا، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے گا اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ یتیم کو یہ عزت، یہ اکرام، یہ احترام، یہ ریسپیکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو یتیم کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے حصہ مل گیا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام بوڑھوں کے لیے بھی باعث رحمت بن گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی ذی الشیبۃ فی الاسلام، کہ جو بندہ اسلام میں سفید بالوں والا بن جائے اس کا جو احترام کرے گا ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے اللہ کا احترام کیا۔ کسی بوڑھے کے لیے اس سے اونچا تصور کوئی نہیں دے سکتا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے بوڑھے مومن کا اکرام کیا ایسا ہی ہے جو اس نے اپنے اللہ کا احترام کیا۔ اب سوچئے یہ حدیث سننے کے بعد نوجوان بوڑھے کے ساتھ کتنی محبت کریں گے اور ان کا کتنا احترام کریں گے۔
پھر نبی علیہ السلام جوانوں کے لیے باعث رحمت، اللہ کے حبیب نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں سرشار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ دھوپ میں ہوں گے، پسینے میں ہوں گے اور بہت خوف کے عالم میں ہوں گے، مگر ایک ایئر کنڈیشن جگہ بنی ہوگی، وہ عرش کا سایہ ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو جگہ دیں گے۔ یہ نوجوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، یہ بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی یہ بھی ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر جا کر آرام سے بیٹھے گا، لوگ حساب دیتے پھریں گے اور یہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر جنت پہنچا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جوان کے لیے بھی باعث رحمت اور بوڑھے کے لیے بھی باعث رحمت۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے باعث رحمت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب انبیاء بہت غمزدہ اور خوفزدہ ہوں گے اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ انسانیت کے والد ہیں، آپ اللہ کے حضور سفارش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دے، ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی جو دھوپ کی ہے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں، مجھ سے تو بھول ہو گئی تھی، میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں، آج اللہ بڑے جلال میں ہے لہذا میں اللہ کے حضور نہیں پیش ہو سکتا۔ پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء انکار کر دیں گے، بالآخر سب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہیے، چنانچہ سب انبیاء اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ریکویسٹ کریں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں، انسان اس وقت بہت پریشانی کے عالم میں ہے، دھوپ ہے، پسینہ ہے، ہم سے نہیں برداشت ہو رہا، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ حساب شروع کیجئے، ہمیں اس انتظار سے نجات دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، میں مقام محمود پہ جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا نہ کسی نے پہلے کی ہوگی نہ بعد میں کسی نے کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب ارفع رأسک سل تؤتا، آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، جو آپ مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ حساب شروع کیجئے، اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب پیش کرو حساب کے لیے کسی کو۔ تو نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق لانو کو کہیں گے ابوبکر آگے بڑھو اور حساب دو، حضرت ابوبکر رونا شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا، آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپن سے آخر تک مسلمان ہی رہا ہو، میری ابتدائی زندگی تو کفر میں گزری ہوئی ہے، جب آپ نے دعوت دی تب میں نے ایمان قبول کیا، تو زندگی کا ایک بڑا حصہ میرا تو پہلے کا ہے، تو میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا۔ نبی السلام فرمائیں گے ابوبکر تمہیں ہی پیش ہونا ہے۔ جب نبی السلام حکم فرمائیں گے تو ابوبکر صدیق لانو قدم آگے بڑھائیں گے اور وہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ جب ان کو روتا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ تو فرمائیں گے اے میرے محبوب کے خادم تو روتا ہے، تو نے تو میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے فرمایا تھا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیے، ابوبکر تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، تو نے تو میرے محبوب پر ایسے احسانات کیے، آج تو کیوں رو رہا ہے، چل میں نے تجھے بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ چنانچہ ابوبکر صدیق لانو کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد نبی اسلام عمر لانو کو فرمائیں گے عمر آگے بڑھو اور حساب دو، حضرت عمر لانو بھی آگے بڑھیں گے مگر پھر رونا شروع کر دیں گے اے اللہ مجھے آپ کے جلال سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اول من یسلم علیہ الرب عمر، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جس بندے کو سلام کریں گے وہ عمر ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے عمر تو میرے محبوب کا خادم تھا اور مراد مصطفیٰ تھا اور تیرے لیے میرے محبوب دعائیں فرماتے تھے، تو آج میرے سامنے آیا ہے تو میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عمر لانو کو بھی بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔
پھر عثمان لانو کو کہا جائے گا، وہ بھی آگے بڑھیں گے، رونا شروع کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی تھی کہ یا رحمان سہل الحساب علی عثمان، اے رحمان عثمان کے حساب کو قیامت کے دن آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے عثمان تیرے لیے میرے محبوب کی دعائیں تھیں لہذا میں نے آسان کر دیا، تیرے لیے بھی جنت کا فیصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی عنہ کو پیش کیا جائے گا، حضرت علی عنہ بھی رونا شروع کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسرع الحساب یوم القیامت علی، قیامت کے دن سب سے جلدی حساب حضرت علی عنہ کا ہوگا، کیونکہ انہوں نے فقیری کی زندگی گزاری تھی، ساری زندگی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، نہ پیسہ جمع تھا نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت پیش آئی، غربت میں زندگی گزاری، چونکہ انہوں نے غربت میں زندگی گزاری ہوگی فاقے میں، تو اللہ فرمائیں گے میرے پیارے تو نے تو دنیا میں بہت ہی مفلس کی زندگی گزاری، تو تیرا حساب کیا لینا، چنانچہ ان کو بھی اللہ بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان چاروں حضرات کے نام اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے کہ اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ باقی انسانیت کا حساب جمال کے ساتھ لیں گے۔ جیسے بندہ خوش موڈ میں آ جاتا ہے نا، اللہ ان چاروں کے نام اعمال کو دیکھ کے اتنا خوش ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اچھا باقی بندوں کا حساب محبت سے لو، پیار سے لو، چنانچہ ہم جیسے گناہگاروں کا حساب جمال کے ساتھ ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، اس امت کا بندہ ہوگا، اس کے گرد رحمت کی چادر تان دیں گے، جیسے کنات لگا دی جاتی ہے نا، اس کے بندے کے اندر گرد نور کی کنات لگا دیں گے، لوگ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ پھر اللہ اس کو فرمائیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ سب مانتا رہے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا وہ یہ سمجھے گا کہ آج میں جہنم سے بچ نہیں سکتا، مگر اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں گناہ تو کیے لیکن تو مجھ سے معافیاں بھی مانگتا تھا، چل میں نے تیری معافی کو قبول کر کے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا۔ اب اس بندے کے جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور ارد گرد کی چادر ہٹے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ نامہ اعمال میں کوئی گناہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، تو لوگ آپس میں باتیں کریں گے یہ شاید کوئی نبی ہے جس نے معصوم زندگی گزاری، حالانکہ وہ تو نبی اسلام کی امت کا ایک گناہگار بندہ ہوگا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت کا ظہور ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرمایا ایک اور گناہگار کو اللہ بلائیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائیں گے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ چپ رہے گا، چپ رہے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اچھا میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا یا اللہ آپ نے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے ہیں، میرے بڑے گناہ تو آپ نے گنوائے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی حدیث بتائی تو آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی جو داڑھیں تھی نا نواجز وہ بھی صحابہ نے دیکھی۔ اللہ کے حبیب مسکرائے اس لیے کہ دیکھو جب چھوٹے گناہ گنوا رہے تھے تو چپ تھا، جب کہہ دیا کہ ان کو نیکیوں میں بدلتے ہیں اب خود اپنے بڑے گناہ گنوا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ باقی پوری امت کا حساب ہوگا، اس لیے نبی علیہ السلام پوری امت کے لیے باعث رحمت ہیں، پوری انسانیت کے لیے باعث رحمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی رحمت للعالمین سے حصہ پانے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی صاحب نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے آپشن دی، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دوں گا، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بھیجوں گا جن کی آپ شفاعت کریں گے۔ صحابی نے پوچھا پھر؟ نبی صاحب نے فرمایا فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو پسند کر لیا۔ اس نے کہا اچھا شفاعت کو پسند کر لیا؟ نبی صاحب نے فرمایا ہاں، میری آدھی امت سے زیادہ بندے میرے گن شفاعت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ شفاعت نیکوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا لا، المتلوثین، جو گناہ گار ہوں گے ان کے لیے میں شفاعت کروں گا اور ان کو میں اپنی شفاعت کی وجہ سے جنت کا حقدار بنا دوں گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی محبوب کی رحمت للعالمین سے حصہ ملے گا اور ہم بھی ان کی شفاعت کے صدقے بالآخر جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ہمارے دل میں اللہ کی محبت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ اتنی پکی نہیں کہ ہم ہر کام سنت کے مطابق کر لیں، ہر عمل سنت کے مطابق کر لیں۔ ہمارا نفس جو ہے ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے اور ہم سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور گناہ کر جاتے ہیں۔ شاعر نے شعر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا رومی ورگا عشق بھی نہیں تے میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میں قسم خدا دی کھانا مینوں تیرے جہاں کوئی اور بھی نہیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن ہم قسم اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں آپ ہیں وہاں ہمیں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے ہمارے دلوں میں، کمزور صحیح لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت پہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی محبت پہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔